پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اور آج جس معیار کی پرفارمنس کی عرفات مناز کی جانب سے، تو وہ مجھے ماضی کے ذاکر خان یاد آ گئے۔ ذاکر خان نے پاکستان کے لیے ڈیبیو کرتے ہوئے بڑی شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا تھا اور اپنے کیریئر میں ڈیبیو میچ میں 5 کھلاڑیوں کو اپنا شکار بنایا تھا، اور اسی معیار کی بڑی دلکش اور شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈیبیوٹنٹ عرفات مناز نے نہ صرف گیند بازی کا مظاہرہ کیا، 6 آسٹریلوی کھلاڑیوں کو اپنا شکار بنایا۔ یہ شاید تماچا ہوگا، اس پر تماچا ہوگا جو پاکستان کی سلیکشن کمیٹی کے لوگ تھے، جو بار بار نوجوانوں کو موقع نہیں دے رہے تھے اور سینئر کھلاڑیوں کو میچ ونر کہہ کے ٹیم کا پارٹ بنا رہے تھے۔ شاید ان سینئر کھلاڑیوں کے منہ پر بھی تماچا ہوگا جو اپنے کو اس وقت پاکستان ٹیم کا بیسٹ آل راؤنڈر تصور کرتے ہیں۔ ایک اور افسوسناک اور بڑی عجیب سی کہانی سامنے آ رہی ہے، مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پر بھی، اور وہ سوال اٹھ رہا ہے کیا محمد رضوان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے؟ کیا محمد رضوان جیسے سینئر کھلاڑی کو رات گئے ان کو کپتانی سے ہٹائے جانے کا جو فیصلہ تھا وہ درست ہوا؟ انہیں صبح اسکواڈ سے ڈراپ کر دیا گیا، اور یہ جو فیصلہ تھا کہ یہ بھی درست تھا، یہاں تک کہ پاکستان ٹیم کے سابق وکٹ کیپر بیٹسمین اور کپتان راشد لطیف بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ کو رضوان کا متبادل لانا ہے تو پھر رضوان جیسا تو لائیں۔ اب اس وقت جو نوجوان کھلاڑیوں کو آپ نے اپورچونٹی دی، کیا یہ درست موقع دیا؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال اس وقت اٹھ رہا ہے کہ محمد رضوان نے ماضی میں جو بات کی تھی اب وہ درست ثابت ہو رہی ہے۔ رضوان نے کہا تھا کہ اگر میں سینچریز پر سینچریز بھی کر لوں اور اگر کسی کو مجھ پر تنقید کرنی ہے اور ناخوش رہنا ہے تو پھر وہ میری سینچریز پر سینچریز ہونے کے بعد بھی مجھ سے ناخوش ہی رہے گا۔ یہ ساری باتیں اس وقت ڈیجیٹل میڈیا پر چل رہی ہیں۔ اسی سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان کے فارمر کرکٹر، ون آف دا فائنسٹ کرکٹر، ون آف ونڈرفل بیٹسمین، ایون سلیکشن کمیٹی کے اندر بڑا زبردست کردار ان کا رہا۔ جو نوجوان کھلاڑی آپ دیکھ رہے ہیں، عرفات مناز ہو، حماد صداقت ہو، یہ تمام کھلاڑی جو ہیں ان کی بڑی آیت ہے ان کھلاڑیوں پر۔ اٹس ریئلی ونڈرفل ٹو ہیونگ یو محمود حامد صاحب، اور عید مبارک آپ کو۔ اس حوالے سے کیسے سمجھتے ہیں اس وقت جو رضوان کے چاہنے والے وہ بڑا اس میٹر کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے رضوان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، نوجوان کھلاڑیوں کو آپ بلے اپورچونٹی دیں، لیکن رضوان کو اس طریقے سے دودھ میں سے بال کی طرح نکال کر الگ کرنا ناجائز ہے، ان کے ساتھ ناانصافی ہے؟ جی شکریہ تابر، السلام علیکم۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہے کہ رضوان کو بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ رضوان کیوں باہر ہوا ہے۔ ون ڈے میں اس کی پرفارمنسز اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سال کے اندر اس کی اچھی پرفارمنس رہی ہے، ایز اے انڈیویجول دیکھیں تو کافی اچھی پرفارمنس ہوئی ہے۔ تو جب آپ کسی کو ڈراپ کرتے ہیں، ایک تو نمبر 1 جب آپ کی ٹیم اناؤنس ہوئی ہے تو وہ تو ایک دم سڈنلی اناؤنس کر دیتے ہیں صبح، اس کی نہ کوئی پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ پہلے جب ٹیم اناؤنس ہوتی تھی تو ہر پلیئر کے بارے میں وہ بریفنگ دی جاتی تھی، آپ کا چیف سلیکٹر اس کی بریفنگ دیتا تھا کہ کس پلیئر کو کس کی وجہ سے کیوں ڈالا گیا ہے۔ اب جو ہے وہ ٹیم جس طرح اناؤنس ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس وقت سلیکشن کمیٹی کیا ہے، کیونکہ کچھ سلیکٹر جو ہیں وہ سلیکشن کمیٹی میں بھی ہیں، وہ اسد شفیق جیسے وہ بیٹنگ کوچ بھی ہیں، وومنس کے ساتھ بھی ہیں، تو ایک ہی بندے کو آپ نے اتنی ذمہ داریاں جسے کہنا چاہیے وہ دی ہوئی ہیں۔ میرے لیے محمود حامد صاحب تھوڑی آسانی کیجیے گا نا، ابھی اسد شفیق ماشاءاللہ اتنے سارے رولز ادا کر رہے ہیں، گڈ، اچھی بات ہے، شاید کوئی قابلیت ہوگی تو یہ اپورچونٹی شاید مل رہی ہے، تو تنخواہ ایک ہی ہے یا 4-5 تنخواہیں دی جا رہی ہیں ان کو پی سی بی کی جانب سے؟ یار یہ دیکھیں، یہ الگ یہ چیز ہے کہ تنخواہیں کیا مل رہی ہیں، کس کو کس طرح دیا جا رہا ہے، لیکن یہ اس بندے کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتا جس کے پاس اتنے پورٹ فولیو ہوں۔ وہ ایک جگہ پہ آپ کو کوئی چیز 100% دے ہی نہیں سکتا۔ اب پاکستان ٹیم کے اگر آپ ریڈ بال میں ایز اے بیٹنگ کوچ ہیں تو آپ بیٹنگ کو بھی وہاں پر دیکھنا ہے آپ نے، پھر وومنس کی آپ سلیکٹر بھی ہیں، پھر آپ مینس کے بھی آپ سلیکٹر ہیں، اور پھر آپ ہائی پرفارمنس جو ہنی محمد ہے وہاں پر بھی آپ ڈائریکٹر ہیں۔ تو ایک جگہ اتنے سارے پورٹ فولیو کے ساتھ لیکن سر یہ فارمولا سمجھ میں نہیں آ رہا نا کر سکیں گے۔ محمود حامد صاحب، اس کی غلطی نہیں ہے، لیکن یہ اس کی غلطی نہیں ہے، جو لگاتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اور لوگ نہیں ہیں کیا ان کو وہ چیزیں نہیں دی جا سکتی تاکہ وہ 100% اس جگہ کا اس کو فلفل کر سکیں۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اور ہم مدعے سے الگ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے وہ صبح ارلی مارننگ اناؤنس ہو جاتی ہے، اور وہ بھی سب کو پتہ چل جاتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو کہ بھائی ٹیم اناؤنس ہو گئی۔ دیکھیں اگر کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے نا جہاں رپورٹرز بیٹھتے ہیں، آپ جو لوگ جیسے بیٹھتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ وائی رضوان کیوں نہیں ہے ٹیم کے اندر، وہاں پر
جو چیف سلیکٹر ہوتا ہے، یہ سلیکٹر ہوتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں وہ کہ بھائی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہے، کیا مسئلے مسائل ہیں. آپ سر اب تو ایس او پی، اب تو پی سی بی نے اپنی ایس او پی چینج کر دی ہے. محمود عامر صاحب پہلے ایسا ہوتا تھا، مجھے یاد ہے آپ بھی ہمارے پروگرامز کا پارٹ رہے، جب آپ سلیکٹر تھے تب بھی آپ آتے تھے، ہمیں جوائن کرتے تھے. اس وقت شاید پی سی بی کی ایک الگ پالیسی تھی اور ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا کہ اگر کوئی فیصلہ پی سی بی کی سلیکشن کمیٹی نے لیا ہے تو اس کا اسپوک پرسن آ کر ہمیں بات کر رہا ہے اور کلیئر کر رہا ہے تمام ویورز کو کہ یہ وجہ ہے ہم نے اس کھلاڑی کو کھلایا. ناؤ دے چینج دیئر پالیسی. اب شاید پالیسی بھی تبدیل کر دی ہے، ہر چیز کو جو ہے ڈیجیٹلی بڑا اسپیڈ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. وہاں پہ چاہتے ہیں جو فیصلہ کر لیا، کوئی بات نہ کرے، بحث نہ کرے. ایک عجیب سا رویہ، ایک روش، ایک نظریہ بنا لیا گیا ہے. مجھے کائنڈلی آپ یہ بتائیے گا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی اب سوال اٹھ رہا ہے نا کہ پاکستان کے جو سینئر کھلاڑی ہیں، شاداب جیسے، شاہین جیسے، وی آر ہیونگ مچ ہوپس آن دیم، لیکن ینگسٹر آ کر جو کر کے دکھا رہے ہیں تو پھر ان سینئر کھلاڑیوں کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، یہ آرام کریں نا. دیکھیں آج اگر آپ دیکھتے ہیں تو سفیان کو نہیں کھلایا گیا، جبکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا بالر اس وقت اس کا مطلب اس سینیریو کے اندر یہاں پر پریزنٹلی کس کی فارم بہت اچھی ہے، کس کی بالنگ بہت اچھی ہے. آپ ایک ملک کی ٹیم کھلا رہے ہو، آج بھی سفیان کو نہیں کھلایا، شاداب خان کو. مجھے یہ بتائیے گا محمود عامر صاحب، آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، آپ بڑے سچے آدمی ہیں، کیا یہ کسی ملک کی ٹیم کھیل رہی ہے؟ مجھے تو دامادوں کی ٹیم لگ رہی ہے. نہیں دیکھیں میں اتنا ہارش کمنٹس نہیں کر سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ میرٹ کے اوپر ٹیم بنانے کی کوشش کریں نا. شاداب ایک تو ون ڈے کی ٹیم میں آیا کیسے؟ ابھی جب وہ گیا، وہ T20 میں آیا تو T20 کھیلا، ون ڈے کہاں کھیلا ہے؟ کون سے ٹورنامنٹ میں اسے پرفارمنس کی ہے جو ون ڈے کی ٹیم میں آتا ہے؟ جہاں پر آپ کا ایک دیکھیں فارم بہت ہی کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہے. سفیان کی اس وقت فارم آؤٹ سٹینڈنگ ہے. تو سر یہ وجہ تو نہیں ہے، سر یہ وجہ تو نہیں ہے مائک ہیسن وہ جو ہے اس کو مشکل آئے گی جب اس کو آپ کھلائیں گے، ایک آدھ میچ میں اس سے پرفارم نہیں ہوا آپ اس کو باہر کر دیں گے. آپ رویہ سارے رویے ایک ہی پلیئر کے لیے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ بالکل جسے کہنا ہے ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ شاداب کو جس طرح کا اچھا سر یہ وجہ تو نہیں ہے، مجھے کائنڈلی گائیڈ کیجیے گا محمود عامر صاحب، یہ وجہ تو نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کھلاڑی مائک ہیسن کے قریب ہیں، اسلام آباد یونائٹڈ کے قریب ہیں، ان کھلاڑیوں کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے دروازے بڑے آسانی سے کھل رہے ہیں. لیکن ہاں میں تو سیدھی بات کروں گا بھائی کہ مائک ہیسن جو ہے وہ مجھے تو اس کی تھیوری بالکل نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں. پریس کانفرنس میں آ کے وہ اپنے پلیئر کی برائی کر دیتے ہیں. جو کوچ اپنے پلیئر کی ہی برائی کر دے ان فرنٹ آف دا میڈیا تو وہ میرے خیال سے کیا کوچ ہوگا، کیا کس طرح موٹیویشن ہوگی، کیا کس طرح کریں گے. آپ اس کی پرفارمنس اگر آپ اٹھا کے دیکھیں وائٹ بال کے اندر اب تک سر، لیکن آج تک جو میں نے سمجھا، مجھے کائنڈلی آپ بہت سینئر کرکٹر ہیں، گائیڈ کیجیے گا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پاکستان ٹیم کے پلیئرز کی برائیاں وہ کرتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے وہ صرف وہ کھلاڑی جو جن کا تعلق شاید اسلام آباد یونائٹڈ سے نہیں ہے ان پر بڑی اچھی تنقید کرنا جانتے ہیں. وہ ایون بابر اعظم ہو، ان سے وکٹ کیپنگ کرانے والی بات بھی سامنے آتی رہی، پھر ان سے متعلق انہوں نے کہا بابر اعظم کی جگہ ٹیم میں نہیں بنتی، وہ اگر اس 6 اوور تک آتے ہیں T20 میں، اس سے پہلے آتے تو جگہ بنتی ہے. بابر کے متعلق ایک بڑی زبردست تنقید کرنا وہ جانتے تھے. اب انہوں نے رضوان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. تو مسئلہ ہے کیا؟ مائک ہیسن کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ بات آپ بہت ہی صحیح کہہ رہے ہیں کہ فرنچائزز کا جو انفلوئنس ہے وہ نظر آتا ہے. جب مائک ہیسن بنے انہوں نے وہیں اسلام آباد یونائٹڈ کے ہی اپنا اسٹاف کو بھی لیا. نام آپ کو پتا ہے کون کون آیا سلمان. پھر ان کے مینیجر صاحب جو ہیں ان کا بھی انفلوئنس آ گیا، ان کی ساری چیزوں کا انفلوئنس آ رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا فرنچائز دیکھیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی فرنچائز کے آپ کوچ ہیں اسی ملک میں اور آپ نیشنل ٹیم کے بھی کوچ ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی تو سر یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ہم نے ابھی بھی پی ایس ایل میں دیکھا. آپ نے سرفراز کو شاید روک دیا کام کرنے سے، وہاب کام نہیں کر رہے تھے، مصباح زلمی کے ساتھ تھے، وہ بیزی تھے، وہ کام بھی کر رہے تھے. سر میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو کرکٹ بورڈ کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں، جتنے بھی کوچز ہیں کرکٹ بورڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، نیشنل ڈیوٹیز کے اوپر ہوتے ہیں، ان کو فرنچائزز کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں فرنچائزز کا انفلوئنس ڈیفینیٹلی جو ہے وہ
وہ ان کے اوپر آتا ہے, اور جب وہ آتا ہے تو وہ ٹیم میں اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو ہم تو ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو نیوٹرل بندہ آپ کا ہونا چاہیے جس کا فرنچائزی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, تاکہ پھر وہ ایک پراپرلی ایک میرٹ کے اوپر ٹیم بنا سکے نا. اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کا لگ رہا ہے, مجھے بھی لگتا ہے, دنیا کو لگ رہا ہے کہ انفلوئنس آ رہا ہے. پہلے لاہور قلندر کا انفلوئنس آتا تھا, پھر اب جو ہے وہ صحابہ یونائٹڈ کا جو ہے وہ انفلوئنس نظر آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ بہت ہی ڈیپلی جا کے یہ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں جب کسی بھی فرنچائزز کے ساتھ لوگ لگیں گے آپ کے کرکٹ بورڈ کے, جو کہ ایون این سی ایس کے اندر بھی ہیں, جو کہ کچھ دیکھیں آپ سرفراز جب بنے ہیں سلیکٹر اور ہیڈ کوچ, تو وہ پھر کوئٹہ کے ساتھ نہیں تھے اس دفعہ پی ایس ایل کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو جب وہ بھی نہیں تھے تو اس طرح ان لوگوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ کیوں جاتے ہیں پھر؟ آپ یہ دیکھیں آپ نے ٹیسٹ ٹیم میں کیا کیا ہے, آپ نے ٹھیک بات ہے. لیکن سر اب اسی ٹاپک پر آتے ہیں, سر اسی ٹاپک پر آتے ہیں. سرفراز سلیکشن کمیٹی کا پارٹ ہیں, اوکے ٹھیک ہے, وہ اب ہیڈ کوچ بھی بن گئے بغیر کوئی کوچنگ کورس کیے ہوئے. آپ جیسے قابل کوچز آج بھی موجود ہیں. مجھے یاد ہے ریسنٹلی آپ کا ایک پوسٹ تھا, بڑا زبردست پوسٹ تھا, جس میں آپ تھے, لیجنڈ کیپٹن معین خان صاحب کو میں نے دیکھا, پاکستان کے فارمر جو ہے ٹیسٹ بیٹسمین فیصل اقبال بھی موجود تھے, دیگر اور کرکٹرز تھے, اور پی آئی اے ایک بہت بڑا پاکستان کے کرکٹ کے اندر اس نے کردار ادا کیا ہے. آپ لوگ وہاں موجود تھے اور اپنی کنٹریبیوشن دے رہے تھے. ساتھ ساتھ اور دیگر بڑے بڑے کوچز موجود ہیں, لیکن انہوں نے کورسز بھی کیے ہیں. لیکن یو ہیو گیون سرفراز این اپورچونیٹی, وہ ہیڈ کوچ بنے ہوئے بغیر کوئی کوچنگ کورس کیے ہوئے, جو ماضی میں ہم نے ہوتا ہوا دیکھا. رضوان ہم نے دیکھا, حفیظ بھی کیا, مصباح نے بھی کیا, اور بھی دیگر اس طرح کوچز آئے, وہاب بھی آئے. تو سر یہ ناانصافی نہیں ہے جو کھلاڑی شاید کوچنگ کورسز کرتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہوگا حسن رضا نے کیا, سہیل خان نے کیا, کامران اکمل نے کیا, دیگر ان تمام کھلاڑیوں نے کیا. تو پھر یہ بیچارے کیا کریں اگر ان کو اپورچونٹی پاکستان کے کرکٹ کے سسٹم میں نہیں؟ دیکھیں ہر کنٹری کا ایک وہ ہوتا ہے جسے کہنا چاہیے ڈومینیشن. جو کلچر ڈومینیشن ہے نا, وہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. یا کرکٹر جو ہے وہ یا بہت زیادہ کھیلا ہوا, بہت زیادہ کھیلا ہوا, یا بالکل بھی نہ کھیلا ہوا, یا بہت زیادہ بدنام بھی ہو, یا کچھ بھی نہ کھیلا ہوا. وہ لگتا ہے پھر جس نے نہ زیادہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی ہو, نہ اس کو سینیریوز کو پتا ہو, وہ لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ فیلڈنگ کوچ بھی لگ جاتا ہے, وہ بیٹنگ کوچ بھی لگ جاتا ہے. لیکن یا پھر آپ کا اسٹیٹس بہت ہائی ہو, بہت ہائی کیلیبر کا اسٹیٹس ہو, وہ لگتا ہے پاکستان میں. وہاں پر یہ ہم جیسے جو کہ زیادہ یا فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلے ہوئے ہوں, یا ہم نے انٹرنیشنل کرکٹ کم کھیلی ہو, ہم لوگوں کو اس چیزوں پہ نہیں رکھا جاتا. وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں. لیکن جہاں پر انفلوئنس ان لوگوں کا آ جاتا ہے, وہاں پر وہ لوگ لگ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے لگانے والے. اچھا ایک اور بڑی یہ جو آپ بات کریں لگانے والا بندہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس پر میں آنا چاہ رہا ہوں. سر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ جب جونیئر سلیکشن کمیٹی کا پارٹ تھے, آپ نے دیگر معاملات کو دیکھا, سندھ کی ٹیم کو بھی آپ لک آفٹر کر رہے تھے, بڑا اچھا ٹینیور تھا پاکستان کی کرکٹ کے لیے, بڑا اچھا ہم دیکھ رہے تھے, سینیریوز تھے. لیکن ناؤ جب نقوی صاحب آئے, آپ دیکھیں سرفراز 2 رول کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اسد شفیع بے تعداد رولز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آپ کے ٹیسٹ کیپٹن کی کیپٹنسی نظر آتی نہیں ہے, آپ نے اس کو جو ہے ڈائریکٹر انٹرنیشنلز بنا دیا ہے. پھر وہاب ریاض ملٹی ٹیلنٹڈ شخصیتیں اس وقت سسٹم کے اندر, ان کی کوئی کارکردگی نظر نہیں آتی, لیکن وہ کئی رولز ان کو ملے ہوئے ہیں. عاقب جاوید کے ساتھ یہ سلسلہ ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے سسٹم میں؟ ایک شخص کو اتنی ساری نوکریاں اور اس طریقے سے کام لینے کا یہ کیا فارمولا ہے؟ اس کے کوئی نتائج تو دورست نظر نہیں آتے. دیکھیں اگر ان چیزوں سے اگر آپ کے نتائج اچھے آ رہے ہو نا, آپ پلیئر پروڈیوس کر رہے ہوں, آپ کی ٹیم جیت رہی ہو. دیکھیں پہلے 90s کے دور کے اندر پاکستان کی ٹیم میں سٹار پلیئر تھے اور وہ میچ جتاتے تھے پاکستان ٹیم کو, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اسٹارزم نہیں. آپ مجھے بتائیں نا, جب آپ کو کہیں پر رنز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر آپ کی بیٹنگ فلاپ ہو جاتی ہے, جہاں پر آپ کی بالنگ کو رن بچانے ہوتے ہیں وہاں پر آپ کی بالنگ رنز دے دیتی ہے. تو اور وہی پلیئر گھوم پھر کے آ رہے ہیں. ابھی ٹیسٹ میچ کی بات کر لوں یار, 120 127 کی سپیڈ کے ساتھ آپ لوگ, ہماری فاسٹ بالنگ نہیں ہے. فاسٹ بالر جو بھائی ہوتا ہے وہ سامنے والے بیٹسمینوں کو
नाक के जिन्हें कहते हैं चने चबाने वाली बात, जब शुएब अख्तर भागता था या वसीम भाई भागते थे, वकार भागता था, तो पता चलता था सामने से कोई बॉलर आ रहा है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको तो पहले से आप फ्रंट फुट पे आके खेल जाओ। आप तो सर आज तो मैंने सुना है कि शायद 200 की कल बात की थी। अभी एक प्लेयर आपके पास आया, अली रजा, फास्ट बॉलर है, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 147 तक वो गया है। यार एक बॉलर ऐसा था कि वो 140 प्लस कर रहा था, आप नहीं लेके गए, आप हसन अली को लेकर चले जाते हैं, किस परफॉर्मेंस पे लेकर चले जाते हैं हसन अली को। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। देखें, अगर आप इस तरह ही करते रहेंगे तो फिर आपकी टीम कभी भी सेटल नहीं होगी। आप 4 टेस्ट मैच मुसलसल हार के आ गए, बांग्लादेश ने आपको होम सीरीज भी हरा दी, अवेई सीरीज भी हरा दी। अच्छा मेरी तो हम एक बड़े लैग कर रहे हैं ना। जी तो मुझे काइंडली ये बताइए कि मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मुझे काइंडली आप बताइए कि पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेटर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, इस वक्त सिस्टम का भी पार्ट है, PIA के भी पार्ट रहे, बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन थे, मैं एक हिंट दे देता हूँ आपको। लेकिन उनसे मेरी बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि सारा मसला जो है आपके कप्तान का है, कप्तान को थोड़ा ना कप्तान होना पड़ेगा, कप्तान जो है पीछे छुप के खेलता है, इसके लिए आपकी टेस्ट की जो टीम की परफॉर्मेंस है वो बड़ी मायूस कुन है। और उन्होंने यही कहा कि आपका कप्तान दूसरों के आसरे पे जब तक खेलता रहेगा टीम ऐसे ही परफॉर्म करेगी, और इस कप्तान को तो हमारा सिस्टम लंबा लेके जाना चाहता है। तो क्या कहेंगे शान के कंसर्न में? बिल्कुल, आप बात देखें, कप्तान जो है फ्रंट से लीड कर रहा होता है, कप्तान का फेस एक्सप्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप फील्डिंग में देखें या बैटिंग करते हुए देखें, वहां पर वो इन चीजों से लैग कर रहा है शान। 16 टेस्ट मैच में 12 टेस्ट मैचेस हार चुका है। तो अगर कोई और होता तो मेरे ख्याल से या वो खुद ही स्टेप डाउन कर जाता है कि मुझसे नहीं हो रही कप्तानी, वो अपनी बैटिंग के ऊपर कंसंट्रेट करता। सर वो किसी ने मुझे बताया, या फिर उसको पीसीबी में कोई बंदा है, उसने मुझे बताया, कहते था आपके पुराने कितने ऐसे प्लेयर्स थे जो जिनको क्रिकेट बोर्ड ने कहा और उनको तरीके के साथ उनको कप्तानी से हटाया गया। रिजवान भी तो हटा ना कप्तानी से, या नहीं हटा? नहीं वो किसी ने मुझे बताया। नहीं महमूद अहमद साहब, आप बात ठीक कह रहे हैं, आप बड़ी ज़र्फ वाली बात कर रहे हैं। मुझे किसी ने बताया कि शान 2-4 बार कोशिश की। एक होते, देखें आप स्टीरियोटाइप जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। यार आप गंदा करते हो तो टीम हारती है ना। हमारी ये लैग कर रहे थे, हमें सर हम 12 टेस्ट, यार हम इतने अरसे से हम वो चीजों को क्यों नहीं बना पा रहे, हम उनको क्यों नहीं ठीक कर पा रहे? हमें टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलनी चाहिए, हमें वनडे क्रिकेट कैसे खेलनी चाहिए, हमें T20 कैसे खेलनी चाहिए, हम ना प्लेयर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। हमें हर चीज के लिए एक डिफरेंट अडॉप्शन चाहिए उन प्लेयर्स की, कि हमें जो है स्पेसिफाई करना पड़ेगा उन प्लेयर्स को कि जो कि T20 स्पेशलिस्ट हों, वनडे के हों और टेस्ट क्रिकेट के हों। हम वही PSL भी लड़के हुए खेल रहे, 4-4 ओवर का स्टैमिना है, हम सेकंड स्पेल में आते हैं, हमारे बॉल नहीं पहुंच पाता। तो बड़ा फर्क है सर। हमने ग्रीन पिचेस देख के जो है वो हमारे पास कोई जेन्युइन फास्ट बॉलर, बिल्कुल ये चीजें हमें सोचनी होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने नुक्ते को हाईलाइट किया। जाते जाते बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात भी की शान के कंसर्न्स में। मैंने भी PCB के 1-2 लोगों से मालूमात हासिल करने की कोशिश की कि इतने मैचेस हारने के बाद शान में बड़ी हिम्मत है, बड़ा जज्बा है और वो अभी तक कप्तान बने हुए हैं। तो मुझे कुछ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं जो अभी भी पाकिस्तान के सिस्टम का पार्ट है, उन्होंने कहा 2-4 बार हिम्मत और जुर्रत की शान ने उस सीट से उठने की जिस सीट पर वो बैठ के कप्तान बने हुए हैं, तो उन्हें खुद ही कोई ना कोई पकड़ के वापस से बिठा देता है। और अब आपने बताया 12 टेस्ट मैचेस हम 16 में से 12 हार चुके हैं, लेकिन हमने माफ़ियाँ हमारे कप्तान ने बहुत बार मांगी हैं, कौम से भी, क्रिकेट लवर से भी। जितने मैचेस हारते हैं उससे ज़्यादा तो बार तो वो माफिया भी मांग चुके हैं। भाई मैं सिर्फ एक आखिरी बात करूंगा, प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो माफियों पे नहीं चलते। सिंपल, यू हैव टू डू इट, यू आर प्रोफेशनल। आपको जिस काम के लिए रखा गया है, अगर आप वहां पर वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, यू शुड रिप्लेस। सिंपल। बिल्कुल, मैं भी इस बात से बड़ा मुतफ़िक़ हूं। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेशनलिज्म में ये कहीं भी किसी भी बड़ी जगह पे आप चले जाएं, किसी कंपनी में आप चले जाएं, अगर आप वहां पर परफॉर्म नहीं करते तो वो थैंक यू कर देते हैं आपको। सिंपल। तो प्रोफेशनलिज्म, आपको पैसा मिलता है, यू आर प्रोफेशनल, देयर इज नो एक्सक्यूजेज कि हमारा डोमेस्टिक में यूं हो रहा है, हमारे लड़के यूं नहीं कर पा रहे। तो ये किसका काम है भाई? टीम आप खुद सिलेक्ट करवाते हो, एज ए कैप्टन आप टीम सिलेक्ट करते हो, 11 आप बनाते हो, ठीक है, उसमें मैनेजमेंट भी होती है, तो 11 क्या बन रहे हैं?
آپ کو خود یہ دیکھنا ہے اور ریئلائز کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنی کرکٹ کو بہتری کے طرف لے کر جانا ہے. میں سمپل یہ بات کروں گا, وی آر ناٹ پروفیشنلز ایسے نہیں ہوتے بھائی. پروفیشنل ہوتے ہیں وہ کبھی ایکسکیوزز نہیں ڈھونڈتے, وہ آلویز گو فار دا ون, گو فار دا ون. دماغ میں جب دماغ میں آپ کی صرف جیت ہوگی, انڈیویجول چیزیں ہٹ گئی ہوں گی, تو پھر آپ پرفارم کرو, آپ کی ٹیم پرفارم کرے گی. بالکل, میں بھی اس بات سے متفق ہوں. بالکل درست کہا آپ نے جناب. محمود حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی. ریئلی تھینکس فار گیونگ می ٹائم ان مائی پروگرام, اور آپ نے ان کی گفتگو سنی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.